نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی خلوت میں خوش، اپنے فکر میں مستغرق اور ذکر میں مانوس تھا کہ ناگہاں مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید، سمعان کے بت خانہ میں آؤ اور ان کی عید میں لباس رہبان پہن کر حاضر ہو کر شامل ہو جاؤ۔ میں نے یہ بات سن کر کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس خیال سے۔ پھر جب رات ہوئی تو ہاتف نے میرے خواب میں اسی بات کا پھر اعادہ کیا۔ تب میں اس جواب کے ہاتف سے مرعوب ہو کر خواب سے فوراً خوف زدہ ہو کر چونک پڑا۔ اس کے بعد پھر مجھے ظاہری طور پر آواز آئی کہ اے بایزید، تجھ پر اس میں کوئی گناہ نہیں، تو اس سے مت ڈر، تو میرے نزدیک اولیاء اور اخیار میں سے ہے۔ تو رہبان کا لباس پہن لے اور گلے میں زنار ڈال لے، اور تجھ پر کوئی گناہ نہیں، اس سے انکار مت کر۔ بایزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تب میں جلدی سے اٹھا اور حکم کی تعمیل کی اور رہبان کا لباس پہنا اور سمعان کے بت خانہ میں جا کر ان میں شامل ہو گیا۔ پھر جس وقت ان کا بڑا رہبان حاضر ہوا اور وہ سب جمع ہوئے تو اس کی بات سننے کے لیے چپ ہو گئے، مگر بڑا رہبان بول نہیں سکتا تھا، گویا منہ میں لگام دے دی گئی ہے۔ تب دوسرے رہبانوں نے کہا کہ اے رہبان، یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ گفتگو نہیں کرتے تاکہ تمہاری بات سے ہدایت پا کر تیرے علم کی پیروی کریں؟ رہبان نے کہا کہ مجھے کسی شخص نے گفتگو کرنے سے نہیں روکا کہ میں بات نہ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص محمدی تمہارے میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی امت محمدیہ کا کوئی شخص تمہارے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہارے دین کے امتحان لینے کو آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں دکھلائیے وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اسی وقت قتل کر ڈالیں۔ رہبان نے کہا کہ نہیں، اسے قتل مت کرو، لیکن دلیل اور حجت سے اسے مارو۔ انہوں نے کہا کہ جیسا آپ چاہیں ویسا کریں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا رہبان کھڑا ہوا اور آواز دی، اے شخص محمدی، تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ تب بایزید اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور زبان سے تسبیح اور تقدیس اور تحمید الہی جاری تھی۔ تب رہبان نے کہا کہ اے محمدی، میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کے جواب آپ نے دے دیے تو ہم تیرے تابع ہو جائیں گے، یعنی ہم تیری ہی طرف متوجہ اور تیری ہی پیروی کریں گے۔ اگر تم جواب دینے سے عاجز ہو گئے اور جواب نہ دے سکے تو ہم تجھے قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نے فرمایا منظور ہے۔ حضرت بایزید نے فرمایا منظور ہے، معقول و منقول سے جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ چنانچہ رہبان نے سوالات شروع کیے اور پوچھنے لگا، بتاؤ کہ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی چیز نہیں۔ پہلا سوال کیا کیا؟ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی چیز نہیں، اور وہ دو کیا ہے جن کا تیسرا نہیں، اور وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا نہیں، اور وہ چار کیا ہے جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں، اور وہ پانچواں کیا ہے جن کے ساتھ چھٹا نہیں، وہ چھ کیا ہے جن کے ساتھ ساتواں نہیں، اور وہ سات کیا ہے جن کے ساتھ آٹھواں نہیں،
اور وہ 8 کیا ہے جن کے ساتھ 9واں نہیں؟ یہ سوالات رہبان کے لوگوں نے حضرت بایزید سے کیا اور کہتے ہیں وہ 9 کیا ہے جن کے ساتھ 10واں نہیں، اور وہ 10 کیا ہے جو کامل ہے، کامل یعنی مکمل ہے، اور 11 کیا ہے، 12 کیا ہے، 13 کیا ہے، اور 14 کیا ہے جو اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ اور بتلاؤ کہ اے قوم، اور بتلاؤ کہ اے قوم نے، ایک قوم نے جھوٹ بولا، ایک قوم یعنی ایک امت کی، ایک نبی کی امت نے جھوٹ بولا، ایک قوم نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ایک قوم نے سچ بولا اور وہ دوزخ میں ڈالی گئی۔ اور زاریات ذروا کیا ہے، اور حاملات وقرا کیا ہے، اور جاریات یسرا کیا ہے، اور مقسمات امرا کیا ہے، اور بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے کہ بغیر روح کے دم لیتی ہے، بغیر روح کے دم لیتی ہے، اور وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے، وہ قبر کون سی ہے جو قبر میں ہے اس کو لے کر پھرتی ہے، اور وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے نکلا، اور بتاؤ وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو نہ جن ہے نہ آدمی نہ فرشتہ، نہ وہ باپ کی پشت سے ہے نہ ماں کے شکم سے ہے، اور بتاؤ کہ سب سے اول زمین میں کس نے خون کیا، زمین میں سب سے پہلا خون کس نے کیا، اور وہ کیا چیز ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا، اور سب سے افضل عورت کون سی ہے، اور سب سے افضل دریا کون سا ہے، اور سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے، اور سب سے افضل 4 پایا کون سا ہے، اور سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، اور سب سے افضل کون سی رات ہے، اور التامیہ کیا ہے، اور وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہے، اور ہر ٹہنی میں 30 پتے ہیں، اور ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں، اور دوان میں دھوپ کے اندر ہیں، اور وہ دوان میں دھوپ کے اندر ہے، اور 3 سایہ میں، اور وہ کیا چیز ہے جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے مگر اس میں روح نہیں اور نہ اس پر حج فرض ہے۔ اور بتاؤ کہ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور کتنے ان میں مرسل ہیں اور کتنے غیر مرسل ہیں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں جن کا مزہ اور رنگ مختلف ہے لیکن ان کی اصل کیا ہے۔ اور بتاؤ کہ فقیر اور فتیل اور قطمیر کیا ہے، اور سبد اور لبد اور تم اور رم کیا ہے۔ اور بتاؤ جب کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے، گدھ ہکتا ہے تو کیا کہتا ہے، بیل بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، گھوڑا جب ہنہناتا ہے تو کیا کہتا ہے، اونٹ جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور مور دیکھیں نا، مور جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے، اور بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے، اور مینڈک اپنی آواز تسبیح میں کیا کہتا ہے، اور شنکھ جب بجتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے۔ اور بتاؤ کہ وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، نہ وہ جنوں میں ہے نہ آدمیوں میں سے نہ فرشتوں میں سے۔ اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ جب رہبان نے یہ سوالات کر چکا تو حضرت بایزید نے پوچھا کہ کوئی اور سوال بھی باقی ہے؟ اب اتنے سارے سوال کر دیے، اب حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اور بتاؤ اور بھی کوئی سوال باقی ہے؟ رہبان نے جواب دیا نہیں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے جوابات ان سوالوں کے دے دیے تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے؟ تب سب نے اقرار کر کے کہا
کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ بس حضرت بایزید نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہے اس بات کا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ اب حضرت بایزید کہتے ہیں جتنے بھی آپ نے سوال کیے اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، لو سنو۔ لیکن اب اگر میں ان کے جوابات جو انہیں دیے اب میں شروع کروں تو بہت سارا وقت چلا جائے گا، اس لیے ان کے سوالات کے جو جوابات ہے جو حضرت نے دیے اس کا ذکر میں کل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔